ملکوں میں اس وقت پاکستان کی پوزیشن جو ہے وہ 42ویں نمبر پر ہے. اس کرپشن سے قومی ادارے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں, بری طرح تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ان میں سے کچھ اداروں کے میں آپ سے نام لیتا ہوں, جس میں پی آئی اے, پاکستان اسٹیل مل, ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, پی ایس او, ڈی ایچ اے, رینٹل پاور پلانٹس, پیپکو, نیشنل ہائی وے, سی بی آر اور نیشنل بینک. یہ وہ ادارے ہیں جو اس وقت کرپشن کی لپیٹ میں بری طرح آئے ہوئے ہیں. جو وزیر خزانہ ہے شوکت ترین صاحب, انہوں نے خود نجی ٹیلی ویژن میں ایڈمٹ کیا ہے کہ 400 سے 500 ارب کی کرپشن سی بی آر میں ہوتی ہے. اگر اسی کو سدھار لیا جائے تو پاکستان کے کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں. یہ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب پچھلے 2 سال سے وزیر خزانہ ہیں. اگر یہ ہی نہیں سدھار سکے اور حکومت نہیں سدھار سکی, نہ آپ سدھار سکتے نہ میں سدھار سکتا ہوں, تو یہ کون سدھارے گا؟ تو یہ وہ سوال ہیں جو ہم سب کے جن کو جواب کی تلاش ہے کہ یہ آخر یہ مسئلے کیوں روز بروز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کا حل کہیں بھی نظر نہیں آتا. اور یہاں تک کہ آج تک پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے کسی بھی اجلاس میں اس کا ذکر تک نہیں ہوا. لیکن صدر آصف زرداری کو بچانے کے لیے, ان کی حمایت کے اعلان کے لیے اجلاس کو فوراً طلب کر لیا تک پہنچے, تاکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے, عام آدمی کے مسئلے حل کیے جائیں. کیونکہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ سچائی جو ہے وہ عام آدمی تک جو ہے جب تک پہنچتی ہے اور وہی اس کی تائید کرتا ہے تو وہ فلسفہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے. دیکھیں, بولشوک ریولوشن ہو, فرینچ ریولوشن ہو, ایرانین ریولوشن ہو, یہ عام آدمی کے فلسفے کو دل سے لگا اور انہوں نے حکمرانوں کے تختے الٹ دیے. تو یہ اگر ہم یہ فلسفہ, یہ سوچ جب عام آدمی کے اندر پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو حکمران جو ہے ان کی کوئی اس وقت نہیں رہتی. اس سے پہلے کہ وہ نوبت آئے, ہمیں ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے. اور ویسے بھی جو امیج اس وقت پاکستان کا دہشت گردی کے ساتھ انٹرنیشنل امیج ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے. اوپر سے معاشی حالات ہمارے بہت روز بروز تیزی سے گرتے جا رہے ہیں. ان مسئلوں کو ہمیں سیریسلی لینا چاہیے اور اس پہ صرف ڈسکشن کی حق. شامی صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شامی صاحب, دیکھیں, سب سے امپورٹنٹ بات جو ہمارے ناظرین تک آپ نے یہی بتانی ہے کہ آواز کلیئر نہیں ہے مجھے. جی, اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ اچھا, میں دوبارہ اپنے کوشچن کو دہراتا ہوں. شامی صاحب, اچھا, اب آپ میری اب آ رہی ہے آواز آپ کو؟ دوسری آواز آئی ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. جی, اب بالکل کلیئر آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. میرا سب سے پہلا امپورٹنٹ کوشچن یہ آپ سے جو ہمارے ناظرین تک پہنچائیں کہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں صدر آصف زرداری کو حمایت کا اعلان کیا گیا, لیکن جو اصل مسئلے عام آدمی کے وہ تو بڑھتے چلے جا رہے ہیں, ملٹیپل ہوتے جا رہے ہیں, اور اس بارے میں نہ کبھی اجلاس ہوتا ہے, نہ ان مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جاتے ہیں. جمہوری نظام جو ہے ہمارا کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیے, جو مسئلے ہیں عام آدمی کے وہ چٹکی بجاتے میں حل نہیں ہو سکتے. بے روزگاری دور کرنی ہے, جہالت دور کرنی ہے, انڈسٹری جو ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے, ایکسپورٹ کو درست کرنا ہے. اور آپ دیکھیے یہاں انرجی کا کرائسس ہے, یہاں دہشت گردی موجود ہے, یہاں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے, یہاں ہر روز دھماکے ہوتے ہیں, خودکش لوگ مارے جاتے ہیں, بچے, بوڑھے, عورتیں ماری جاتی ہیں. تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں انویسٹمنٹ ہوگی, سرمایہ کاری کیسے ہوگی, یہ سارے سوالات ہیں جو پاکستانی حکومت کو اور پاکستانی معاشرے کو فیس کرنا پڑ رہے ہیں. امریکہ میں تو ایک دفعہ 9/11 ہوا, آپ کے یہاں میں کوئی اکا دکا بات ہو گئی, لیکن پاکستان تو اس ہزار مسلسل سے گزر رہا ہے اور کوئی دن نہیں جاتا جب جنازے نہ اٹھتے ہوں, کوہرام نہ بچتا ہو. تو ایسی صورتحال میں جو سب سے بڑا اولین مسئلہ درپیش ہے وہ اس دہشت گردی کے مقابلے کا ہے اور اس سے اپنے آپ کو نجات دلانے کا ہے. اور یہ جو وار آن ٹیرر شروع ہو چکی ہے اس کو ہم کس طرح بند کرائیں یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا. جب تک یہ معاملہ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گا ہم اپنے دوسرے مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ نہیں دے سکیں گے. تو یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ دور بیٹھ کر آپ جب دیکھتے ہیں صورتحال کو تو یہاں پہ زمانہ امن کی صورتحال نہیں ہے, یہاں ایک جنگ کی کیفیت ہے. اور جب جنگ کی کیفیت ہو
تو معمول کے معاملات جو ہے وہ نہیں چل سکتے. پھر آپ دیکھیں پرویز مشرف صاحب رخصت ہوئے ہیں تو مسائل کا ایک انبار چھوڑ کے گئے ہیں, اور ایک معاشرے میں ایک افراتفری بڑھتا ہے, بے چینی بڑھتا ہے. تو آہستہ آہستہ چیزیں سیٹل ہو رہی ہیں اور سیٹل ہوں گی. پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھ سکیں گے. اگر ہم سمجھیں کہ یہ امن کا کوئی چراغ ہے, جمہوریت جسے رگڑ کے فوراً ہم اپنا جن جو ہے برآمد کر لیں گے, تو ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن شامی صاحب ایک بات بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ والی بات دہشت گردی ہمیں سب سے پہلے اس کو کنٹرول میں لے کے آنا ہے, لیکن اس وقت تک معاشی حالات بہتر نہیں ہو سکتے. لیکن خدا را یہ کرپشن کا کیا ہے؟ پہلے ہم 47ویں نمبر پہ تھے, اب 42ویں نمبر پہ آگئے. کیا ہمارے جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں اب کرپشن کیوں نہیں روک سکتے؟ ہم اب نیک نیتی کے ساتھ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ کم از کم یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے؟ کرپشن جو ہے, کرپشن کے بارے میں شکایات اپنی جگہ موجود ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ رپورٹ کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی چھپی ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ جو کرپشن کے بہت سے مقدمات ہیں جو اخبارات میں جن کا چرچا ہے, 12 سال, کوئی 15 سال, کوئی 10 سال پرانے ہیں. اور موجودہ جو حکومت ہے, میں یہ بات نہیں کہتا کہ وہ کرپشن فری حکومت ہے یا اس کی پرائرٹیز میں کرپشن کو ختم کرنا لکھا ہوا ہے, نہیں, ایسی بات نہیں ہے. میں خود بھی شاکی ہوں اس سے. لیکن یہ کرپشن ختم کرنے کے لیے بھی ایک بڑی ہمت چاہیے, اور ہمارا معاشرہ جو ہے اوپر سے لے کے نیچے تک اب کرپشن میں ڈوب گیا ہے. جو لوگ کرپشن کے خلاف دہائی مچاتے ہیں وہ بھی کرپشن میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں. تو اس لیے یہ سارے کام جو ہیں کرنے پڑیں گے, اور اس کے لیے حکومت کو اور اپوزیشن کو توجہ دینی پڑے گی. اور میں نے تو تجویز پیش کی ہے کہ جو کی پوسٹیں ہیں پاکستان میں جن سے کوڑام مچتا ہے, جن سے کرپشن کے چارجز رکھتے ہیں, جیسے اسٹیل مل کے چیئرمین ہے, پی آئی اے کا چیئرمین ہے یا ایم ڈی ہے, اسی طرح پاکستان ریلویز کے ذمہ دار ہیں, اسی طریقے سے آپ سوئی نظرن کے, پی ایس او کے, یہ ساری پوسٹیں جو ہیں جن سے مالی مفادات وابستہ ہیں, ان کو پارلیمنٹ کی کمیٹیز کے ذریعے طے کیا جانا چاہیے, اور ان کے ذمہ داروں کی تعیناتی شامی صاحب وہ وزیر اعظم کی یا صدر کی ثوابدید پر نہیں چھوڑنی چاہیے. شامی صاحب پارلیمنٹ تو کام نہیں کر رہی, کابینہ فیصلے نہیں کر رہی, اور پی آئی اے کا یہ حال ہے کہ 45 ارب روپے کا لاس پہ جا رہی ہے, اور پاکستان سٹیل مل جو ہے وہ 21 بلین کا لاس پہ جا رہی ہے. تو یہ اپوزیشن جو ہے وہ سو رہی ہے, وہ تو ایک ایسا رول پلے نہیں کر رہی جو ایک جمہوری نظام کا تقاضا ہے. دیکھیے اب ہم نے اپنا پریشر بڑھانا ہے, میڈیا بھی اس پہ لگا ہوا ہے, عدلیہ کی طرف سے بھی پریشر ہے, سول سوسائٹی کا بھی پریشر ہے, اور یہ پریشر بڑھا کر ہمیں حالات کو درست کرنا ہے. ہم حالات کو درست کرنے کے نام پر انہیں مزید خراب نہیں کر سکتے, سسٹم کو تہوانا نہیں کر سکتے. اس چلتے ہوئے سسٹم کو درست کرنا ہے, اور یہ ہمیں ملحوظ رکھنی ہے ساری صورتحال, کیونکہ پاکستان میں جو آج حالات پیدا ہوئے ہیں وہ بار بار کی ملٹری انٹرونشن سے پیدا ہوئے ہیں, بے یقینی سے پیدا ہوئے ہیں, سسٹم پر عمل نہ کرنے سے پیدا ہوئے ہیں. تو یہ سارے معاملات جو ہمیں درست کرنے ہیں اس میں سسٹم کے اندر رہتے ہوئے درست کرنے ہیں, اور مجھے امید ہے کہ جب ہم سب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی صورت بہتری کی نکلے گی, یا پھر یہ کہ نئے انتخابات کے بعد نئی حکومت قائم ہوگی. کوئی صورت تو ہمیں کرنی پڑے گی, لیکن یہ بات بڑی سامنے رہنی چاہیے کہ سسٹم کو نقصان پہنچا کر ہم اپنا فائدہ نہیں ڈھونڈ سکتے. اچھا کوئکلی ایک آخری چھوٹا سا سوال, اس کا چھوٹا سا جواب چاہیے مجھے. این آر او کے سلسلے میں کیا زرداری صاحب جو ہے قربانی دینے کے لیے تیار ہیں, یا پورے سسٹم کو لپیٹنے کے لیے تیار ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشن نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے زرداری صاحب کی قربانی مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے, نہ سسٹم کو لپیٹنے کا وقت ہے. این آر او جب ختم ہوگا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا, پھر اس میں مقدمات جو ہیں وہ شروع ہوں گے. دیکھیے زرداری صاحب پر کوئی مقدمہ ابھی ثابت نہیں ہوا, ان پر الزامات ہیں, وہ ان کی سماعت ہونی ہے, اور سماعت کے بعد فیصلے ہونے ہیں. اس لیے یہ مقدمات آج سے قائم نہیں ہوئے, یہ 14 سال پرانے مقدمات ہیں. تو جہاں 10 سال 12 سال ہم نے صبر کیا ہے, وہاں اور 2 سال 3 سال میں صبر کر کے اور ایک جوڈیشل پروسیس کے ذریعے سے ان ذمہ داروں کو پکڑنا ہے, اور جو جن پر الزامات غلط ہیں ان کو بری کر دینا ہے. بہت بہت شکریہ شامی صاحب آپ کا ہمارے ساتھ رابطہ کرنے کا, اور مفید قسم سے ہمیں آپ نے آگاہ کیا ہمارے ناظرین کو. شہریار آپ کا بہت شکریہ, آپ